میں شادی کر رہا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتی ردا کا ہاتھ بے ساختہ لرزا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھے سجاول کو دیکھا، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تمام نفوس حیرت اور بے یقینی کی زیادتی سے پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم سجاول؟ یہ گلزار صاحب نے کرخت آواز میں اس سے پوچھا، جبکہ ردا ساکت کھڑی سجاول کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کہہ دے گا کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں بابا رمشا سے۔ سجاول نے ایک نظر ساکت کھڑی ردا پہ ڈالتے گلزار صاحب کو جواب دیا۔ ردا کا وجود لرز اٹھا، وہ گہری بے یقینی میں ورتہ زن ہوئی، یک ٹک سجاول کو دیکھنے لگی جس کے ماتھے پر 2 بل نمودار تھے، جبکہ خوبرو چہرے پر گہری سنجیدگی رقم تھی۔ رقیہ بیگم رمشا کا نام سنتے ناگواری چہرے پہ سجا گئی۔ کیا تم یہ بات بھول گئے ہو سجاول میاں کہ تم شادی شدہ ہو؟ تمہاری بیوی بھی ہے، رقیہ بیگم نے سختی سے کہا۔ سجاول کے ماتھے پر ٹھہرے بلوں میں اضافہ ہوا۔ نہیں موم، میں نہیں بھولا، اور بھول بھی کیسے سکتا ہوں کہ میری شادی ایک انچاہی لڑکی سے زبردستی کروا دی گئی ہے، جسے نہ میں پسند کرتا ہوں نہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، جسے میرے ماں باپ نے مجھ پہ زبردستی تھوپا ہے۔ سجاول کا لہجہ چپتا ہوا تھا، اس کا ہر لفظ تیر کے آنے کی مانند ساکت کھڑی ردا کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ ردا کے انگ انگ میں اذیت بڑھتی چلی گئی۔ پہلے یہ شخص محض تنہائی میں اسے ان لفظوں سے نوازتا تھا، لیکن آج سب کے سامنے وہ اسے رسوا کر گیا تھا۔ گلزار صاحب اور رقیہ بیگم کا چہرہ اشتعال کی شدت سے لال ہوا۔ تمہارے فائدے کے لیے تمہاری شادی ردا سے کروائی ہے، اس میں وہ تمام گن ہے جو ایک لڑکی میں ہونے چاہیے۔ وہ گھر کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے، وہ ایک ایسا ہیرا ہے جو خدا نے بن مانگے تمہیں سونپ دیا ہے، اور تم اس کی ناقدری کر رہے ہو۔ پہلے ہم تمہاری حرکتوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اب نہیں، اب ردا کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ رقیہ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ سجاول نے نفرت آمیز نگاہوں سے ساکت کھڑی آنسو بہاتی ردا کو دیکھا۔ زیادتی ردا کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہوئی ہے موم۔ میرے سر پر ایک انچاہا رشتہ تھوپا گیا ہے، پوچھے اس سے کہ میں نے کبھی اس کے کسی حقوق سے منہ پھیرا ہے؟ سجاول دبا دبا غرایا۔ ردا کے وجود میں کپ کپی طاری ہوئی، وہ بھیگی بہتی نگاہوں سے سجاول کو دیکھ رہی تھی جس نے آج تمام حدیں پھلانگ لی تھیں۔ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہو تم؟ عزت تم اس کی کرتے نہیں ہو، محبت تمہارے بقول تمہیں اس سے ہے نہیں، پھر کون سے حقوق پورے کر لیے سجاول میاں تم نے؟ بہتر یہی ہے کہ بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ تمہاری شادی ردا سے ہو چکی ہے، اس بات کو مد نظر رکھو اور اپنا رشتہ استوار کرو، رقیہ بیگم حتمی لہجے میں بولی۔ دوسری شادی میرا حق ہے موم، اور میں کر کے رہوں گا۔ پہلے رمشا کو مجھے بھول جانا پڑا تھا، لیکن اب نہیں، اب قدرت نے مجھے موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ سجاول اپنی جگہ سے اٹھتے شفاقیت سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ردا کی ہچکی ڈائننگ ہال میں گونجی تھی۔ گلزار صاحب نے پریشانی کے عالم میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، جبکہ رقیہ بیگم ترہم آمیز نگاہوں سے ردا کو دیکھنے لگی جو تیزی سے سجاول کے پیچھے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انہیں شدید پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ ان کا ایک فیصلہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تقریباً برباد ہی کر گیا تھا۔ تم فکر مت کرو رمشا، ہمارا نکاح اسی ہفتے ہوگا۔ کمرے میں داخل ہوتے سجاول کی گھمبیر محبت میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں میں سور بن کے اتری۔ ردا کے آنسوؤں میں مزید روانی در آئی۔ دروازہ بند کرتے وہ سجاول کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی۔ یکدم اشتعال کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس شخص پر اس نے ماہو سال ضائع کیے تھے، اس شخص کی محبت پانے کی خاطر اس نے جی توڑ کوششیں کی تھیں، اس شخص کو بھانے کے لیے اس نے اپنا آپ بدل کے اس شخص کی پسند میں ڈھالا تھا خود کو، اور یہ شخص اب اس کے سر پہ سوتن لانے والا تھا، اسے شراکت اور رقابت کی تکلیف سے روشناس کروانے والا تھا۔ آپ نکاح کر رہے ہیں سجاول، میرے ہوتے ہوئے؟ ردا نے اس کا گریبان دبوچے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں کر رہا ہوں۔ سجاول کو اس کی حرکت انتہائی ناگوار گزری تھی۔
اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی شادی سجاول، آپ شادی نہیں کر سکتے، میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی سجاول، بالکل نہیں، آپ یہ شادی نہیں کریں گے، میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی، ردا ہذیانی انداز میں چیخی۔ سجاول اس کے چیخنے پہ اس کی تھوڑی اپنے آہنی شکندے میں جکڑے، اس کے چہرے پہ جھکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں چیخنے کی، مجھے اس طرح روکنے کی؟ میں شادی کروں گا رمشا سے، وہ تمہارے سامنے میری سیج سجائے گی، سمجھی تم، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ سجاول اس کی تھوڑی پر گرفت سخت کیے دھاڑا۔ ردا ہچکیاں بھرتے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی پر بڑھتی گرفت کے سبب درد کو برداشت کرتے اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ میرا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لیں سجاول، کہ آپ کو اپنے ہونے والے بچے کا بھی خیال نہیں؟ رندے لہجے میں وہ اس پر ایک نئی حقیقت روشناس کر گئی۔ آج صبح ہی تو اسے علم ہوا تھا کہ رب کی ذات اس پر مہربان ہوتے اسے اولاد نرینہ سے نواز رہا ہے۔ سجاول کی گرفت اس کی تھوڑی پر ڈھیلی ہوتی گئی۔ اس نے بے یقینی سے ردا کو دیکھا۔ ردا اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت محسوس کرتے مسکرائی۔ سجاول اس سے قبل کہ اس سے دور ہوتا، ردا اس کے سینے میں سمائی۔ سجاول آپ باپ بننے والے ہیں، میرے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے سوچیں، مت کریں مجھ پر یہ ظلم، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں سجاول، بے انتہا، یہ ظلم نہیں برداشت کر پاؤں گی سجاول، مت کریں ایسا، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں گی، میں نے خود کو آپ کی پسند میں بھی ڈھال لیا ہے، دیکھیں مجھے کیا کمی ہے مجھ میں، کیا میں پیاری نہیں؟ اس کے سینے پہ سر رکھے بھرائی آواز میں کہتی وہ یکدم اپنا چہرہ اٹھائے، اس کی بے تاثر نگاہوں میں دیکھتے مستفسر ہوئی۔ سجاول کی بھوری آنکھوں نے بغور اس کے خوبصورت چہرے کا جائزہ لیا۔ سیاہ غلافی آنکھیں، پتلی کھڑی ناک، گلابی باریک لب، سرخ و سفید رنگت کی حامل، سیاہ گھنے گیسوؤں والی یہ حسینہ ہر طرح سے خوبصورت تھی، جو سجاول کی تمام بے اعتنائی اور بیگانگی کو نظر انداز کرتے اس سے ہر لمحہ محبت برتتی آئی تھی، جس کے لبوں پہ کبھی شکوہ نہیں آیا تھا، لیکن سجاول کی آنکھوں پر اس وقت پٹی بندھی ہوئی تھی، رمشا کی محبت کی پٹی، جس نے اسے اندھا بنا دیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں سے چھلکتی محبت، اس کی قربانیاں، اس کے ساتھ برتی گئی اپنی زیادتیاں، اس لڑکی کی اس رشتے کو بچانے کی تمام تر کوششیں وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ فی الوقت اسے اپنی زوجیت میں رمشا چاہیے تھی، اور سامنے کھڑی لڑکی اور اس کی کوکھ میں پلنے والا اس کا بچہ محض اس کے لیے ایک کانٹا تھا، اس کی رمشا تک جاتی راہ میں آنے والا کانٹا۔ وہ خود غرضی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، اس بچے کو ختم کروا دو ردا۔ سبحان کی طرف آس اور محبت بھری نظروں سے دیکھتی ردا بے ساختہ اس سے دور ہوئی۔ اصل دھچکا تو اسے اب لگا تھا۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ بے شک اس کا وجود سجاول کے نزدیک کسی اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن سجاول کو اپنے وجود کا حصہ ضرور اہم ہوگا۔ سجاول جتنا خود غرض اور بے رحم اس کے معاملے میں ہے، اتنا ہی وہ رحم دل اپنی اولاد کے معاملے میں ہوگا، لیکن یہاں بھی وہ غلط تھی، سراسر غلط تھی۔ کیوں ہوں؟ لمبی ہچکی بھرتے ردا نے پوچھا۔ کیونکہ یہ بچہ میرے آگے بڑھتے قدموں کی بیڑی بن جائے گا ردا، اور میں رمشا کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ سجاول نے پشت پر ہاتھ باندھتے اس کے شدت سے لرزتے وجود سے نظریں پھیرتے سفاکیت سے کہا۔ ردا نے نفی میں سر ہلاتے کمرے کے فرش پر گرتے اپنے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس 1 سال میں آپ کے دل میں ذرا سی بھی جگہ نہیں بنا پائی سجاول۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں ردا، تم میری زندگی میں بے شک جگہ بنا چکی ہو، لیکن میرے دل میں نہیں بنا پائی ہو۔ تم خود واقف ہو اس اصلیت سے کہ یہ رشتہ محض زبردستی کا ہے، تمہیں مجھ پہ ایک غیر ضروری بوجھ کی مانند لادا گیا تھا۔ نظریں دیوار پہ جمائے وہ ردا سے کہہ رہا تھا، اور ردا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ روتا بھی کیوں نہ، ایک بے مہر کو خود میں بسایا تھا، پھر وہ وصل کی راتیں کیوں سونپی تھی مجھے سجاول؟
کیوں آئے تھے میرے قریب؟ کیوں میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑی جب میں آپ کے لیے محض ایک انچاہا وجود تھی، ایک بوجھ تھی؟ شکوہ اس کے کپ کپاتے لبوں سے ادا ہوا۔ سجاول نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس وجود سے کوئی دلی وابستگی تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اسے یوں اس حال میں دیکھنا اسے برا لگ رہا تھا۔ ضرورت کھینچ لائی تھی تمہارے نزدیک ردا، تم جائز تھی مجھ پہ، حلال تھی۔ جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی میں نے تمہارے وجود سے پوری کی۔ سجاول آج اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ ردا نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی پرسوز ہچکیوں پہ بند باندھا۔ مطلب میں آپ کے نزدیک ایک ضرورت کا سامان تھی سجاول؟ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے وہ بھررائی آواز میں گویا ہوئی۔ سجاول نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ رونے کی شدت سے سرخ پڑتا اس کا چہرہ، متورم آنکھیں، لرزتا بدن، وہ قابل رحم حالت میں تھی اس وقت۔ سجاول اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پایا، محض خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آزاد کر دیں گے مجھے اس نکاح سے پہلے؟ انتہائی اذیت سے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سجاول نے نظریں چرائیں۔ آزاد کر دیتا، لیکن سجاول کہہ رہا تھا جب ردا نے اس کی بات کاٹی، لیکن یہ بچہ آپ کے کام میں رکاوٹ بن گیا۔ رمشا کی خواہش ہے نا کہ اس سے نکاح سے پہلے آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ اس وقت اذیت کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ سجاول نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ رمشا ہی وجہ ہے آپ کی اس رشتے کو قبول نہیں کرنے کی۔ ایک اور اذیت دہ سوال اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ نہیں، رمشا اور میں کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کالج ختم ہوتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں اس وقت مالی لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ مجبوراً مجھے زندگی میں آگے بڑھنا پڑا۔ اس رشتے کو نہ اپنانے کی محض ایک ہی وجہ ہے، اور یہ وہ ہے کہ تم ویسی نہیں ہو جیسی بیوی میں نے اپنے لیے چاہی ہے ردا، اور رمشا میرے اس ہمسفر کے خاکے پہ پوری اترتی ہے۔ سالوں بعد وہ مجھے ملی ہے، وہ میری ہونا چاہتی ہے، اور میں اس بار اسے کھونا نہیں چاہتا۔ سجاول سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حیرت کی بات ہے، میں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کو پسند ہے، خود کو آپ کے رنگ میں رنگا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سوچے ہوئے ہمسفر کے خاکے پہ پورا نہیں اترتی۔ اور رمشا آپ کی پرانی محبت آپ کی بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میرا تجربہ اور خیال ہے، ایک ایسی لڑکی جو یہ جاننے کے بعد بھی کہ مرد شادی شدہ ہے اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہے، کسی کی بھی ہمسفر بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ ردا تلخی سے گویا ہوئی۔ سجاول نے جبڑے سختی سے بھینچے اسے دیکھا۔ رنگت اشتعال کے باعث سرخ ہوئی۔ زبان کو لگام دو ردا، میں رمشا کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سجاول نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ردا تلخی سے مسکرائی۔ ایک غیر عورت کے لیے آپ ایک غلط لفظ نہیں سن سکتے، لیکن اپنی بیوی کے لیے ہزاروں غلط جملے اپنے لبوں سے ادا کر سکتے ہیں سجاول۔ ردا ضبط کھوتے چیخی۔ ردا! سجاول کا ہاتھ اٹھتے ہوا میں معلق رہ گیا۔ ردا نے استہزائیہ مسکراتے اسے دیکھا۔ بس ایک اسی چیز کی کمی تھی سجاول، آپ نے آج وہ بھی پوری کر دی۔ میں نہیں روک رہی آپ کو دوسری شادی کرنے سے، بھلا میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ طنزیہ لہجے میں اس نے خود اپنا مذاق بنایا۔ بس ایک گزارش ہے، مجھ سے میری اولاد مت چھینیے گا، اپنا نام مت چھینیے گا۔ میں آپ دونوں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں ساری زندگی محض آپ کے نام پر اور اپنی اولاد کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز اتنا احسان کر دیں مجھ پہ کہ مجھ سے اپنا نام مت چھینیے گا۔ کپ کپاتے ہاتھ باندھے وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اپنا نام نہیں چھینوں گا، نہ تمہاری اولاد، لیکن تمہیں اپنا کہا پورا کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا رمشا تمہیں اس گھر میں دیکھتے کلستی رہے۔ سفاکیت کی تمام حدیں پار کی تھیں اس شخص نے۔ ردا اس کی اس عنایت پہ شدت سے رو دی۔ مہربان نے ایک مہربانی کر دی تھی اس پر۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے نکاح والے دن آپ کو رمشا کو اپنے نکاح میں قبول کرتے دیکھ میں اسی پل اس گھر سے، اس شہر سے
دور چلی جاؤں گی۔ اپنے بازو کی آستین سے اپنے آنسو صاف کرتے وہ تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس طرح نہیں کرنا ردا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ سجاول کے لفظوں نے اس کے بڑھتے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ ردا نے ضبط سے آنکھیں مینچ کے کھولیں۔ اتنی دیر سے تکلیف ہی تو وہ برداشت کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، آج نہیں، وہ تو 1 سال سے ہر روز تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ بس پہلے وہ اس شخص کے کچھ پل کی قربت کو اس کی دی گئی تکلیف کا ازالہ سمجھ لیتی تھی۔ وہی تکلیف برداشت کرنی ہے تاکہ آپ کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے مٹ پائے سجاول۔ میں پہلے ہر پل یہ دعا کرتی تھی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اب میں ہر پل یہ دعا کروں گی کہ مجھے آپ سے نفرت ہو جائے۔ جس دن دعا قبول ہو جائے گی اس دن مجھے آپ کے نام کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سپاٹ آواز میں کہتے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سجاول کے گلے میں بے اختیار گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سر جھٹکتے اس نے موبائل پر آتی رمشا کی کال پک کی، جو وہ ردا کے کمرے میں موجودگی محسوس کرتے ہی کٹ کر گیا تھا۔ ساری رات ردا کمرے میں نہیں آئی اور ساری رات سجاول کو بیڈ کانٹوں کا انبار معلوم ہو رہا تھا۔ رمشا سے کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ کچھ پل کی گہری نیند لینا چاہتا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے جگائے ہوئے تھی۔ وہ یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ ہر رات اس نازک وجود کو اپنے سینے میں بھینچتے، اس کی قربت میں گزارتے وہ اس کا عادی ہو چکا تھا کہ آج اس کی غیر موجودگی میں اسے بستر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بار بار یہ باور کروا رہا تھا کہ یہ بے چینی رمشا کو اپنی زندگی میں جلد از جلد شامل کرنے کے سبب ہے۔ وہیں دوسری طرف گیسٹ روم کے بیڈ پہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی ردا اپنے ہاتھ میں اپنے بابا کی تصویر تھامے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ گلزار صاحب اور وقار صاحب دونوں بزنس پارٹنرز ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ گلزار صاحب کا ایک بیٹا تھا سجاول، جبکہ وقار صاحب کی بھی ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی ردا۔ سجاول کالج کے زمانے میں اپنی کلاس فیلو رمشا کو پسند کرتا تھا۔ رمشا کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جبکہ گلزار صاحب بھی ان دنوں مالی طور پہ اس قدر مضبوط نہیں تھے، لیکن ان کا گھرانہ رمشا کے گھرانے سے تھوڑا اونچا تھا۔ سجاول اور رمشا کی پسندیدگی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس کا علم رقیہ بیگم اور گلزار صاحب کو بھی تھا۔ رقیہ بیگم 2-3 بار رمشا سے ملاقات بھی کر چکی تھی، لیکن ہر ملاقات انہیں رمشا سے ناگواری میں مبتلا کر جاتی تھی۔ وہ رمشا کی آنکھوں میں تیرتی چال بازی اور مکاری بھانپ چکی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ بندھی پٹی وہ اتارنے میں ناکام رہی تھی۔ جہاں انہیں رمشا ناگوار گزرتی تھی، وہیں وہ معصوم سی بن ماں کی بچی ردا پہ جان چھڑکتی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ردا ان کی بہو بنے۔ رمشا کا کالج ختم ہوتے ہی غائب ہو جانا رقیہ بیگم کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا تھا۔ انہی دنوں وقار صاحب کی بھی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ رقیہ بیگم نے سجاول کو اپنے دباؤ میں لیتے اس کا نکاح ردا سے کروا دیا۔ وقار صاحب شاید اسی بات کے انتظار میں تھے کہ ان کی بیٹی کسی مضبوط ہاتھوں میں چلی جائے۔ ردا اور سجاول کا نکاح ہوتے ہی وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سجاول نے اپنی ماں کے دباؤ میں آتے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو اپنا نہیں پایا تھا۔ ردا کا شوخ چنچل انداز اور ضرورت سے زیادہ معصومیت اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ رشتہ نہ اپنانے کے باوجود وہ ردا سے اپنا حق وصولتا تھا، اسے اپنی قربت سے نوازتا تھا، اور ردا وہ دن بدن اس شخص کی ہر زیادتی کو نظر انداز کرتے اس شخص کی قربت کے سہارے اس شخص کو اپنے دل میں جگہ دے چکی تھی۔ سجاول پہلے بھی اسے اپنانے پہ قبول نہ تھا، زبردستی اس رشتے کو نبھا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر رمشا کی واپسی نے پوری کر دی تھی۔ سجاول کو مالی طور پر اس قدر مضبوط دیکھتے رمشا پھر سے اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ اسے سجاول سے ہرگز محبت نہیں تھی۔ ان گزرتے ماہ و سال میں اس کا ایسے کئی مردوں کے ساتھ رشتہ رہا تھا جو مالی طور پہ مضبوط تھے۔ یہاں سجاول اس پہ مر مٹنے کو تیار تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ سجاول اس کے لیے آسان شکار تھا۔
وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا، اس سے شادی کرنے کو بھی تیار تھا۔ رمشا کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی زندگی سجاول سے شادی کرنے کے بعد سیٹ ہو جاتی۔ اگر کسی کی زندگی برباد ہونی تھی تو وہ ردا تھی، صاف دل معصوم لڑکی جس کا اپنا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کی ہر حد پار کر گیا تھا۔ لال ریشمی ساڑی پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، ڈارک میرون لپسٹک سے ہونٹوں کو سجائے، کانوں میں بھاری آویزیں پہنے، وہ عین سجاول کے سامنے کھڑی، سیاہ غلافی آنکھوں میں نمی، جبکہ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے، ہاتھ میں اپنا بیگ تھامے کھڑی تھی۔ سجاول سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے کبھی انحراف نہیں برت سکتا تھا کہ یہ لڑکی حسین نہیں ہے۔ ردا رمشا سے 10 گنا زیادہ حسین تھی، اور آج تو وہ اپسراؤں کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ماتم کو نہ تھیں لیکن لبوں پہ مسکان۔ ردا اور سجاول یک ٹک ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ نکاح کا انتظام گلزار ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا۔ قاضی صاحب کی آواز سنتے سجاول ہوش میں آیا۔ اس نے ایک نظر رمشا کو دیکھا جو ردا کو ناگواری سے گھورتی سجاول کے پہلو میں بیٹھی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسے خوشی سے پاگل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کا کوئی حصہ کٹتا چلا جا رہا تھا۔ قبول ہے، ادھر سجاول کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا، وہیں دوسری طرف ردا کے آنسو پلکوں کی بار توڑتے رخساروں پہ بہہ نکلے، اور سجاول کی محبت جو اس کے دل کے ہر گوشے میں روشن تھی، وہ بجھے چراغ کی مانند بجھتے دل کے تہ خانے کی سب سے نچلی تہ میں قید ہو گئی۔ ردا نے ایک الوداعی نظر اس گھر پر ڈالتے ایک طرف کھڑے گلزار صاحب اور رقیہ بیگم کی جانب دیکھا، جو نم نگاہوں سے اسے دیکھتے زیر لب اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ ردا نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے اپنے قدم باہری دروازے کی جانب بڑھائے۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہی محبت کا اصول ہے۔ محبوب شراکت کرے تو پلٹ کر اسے دیکھو تک نہ۔ بنا پلٹے وہ اس گھر سے نکلتی چلی گئی، کبھی واپس نہ آنے کا ارادہ باندھتے۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، تشنگی بڑھ رہی تھی، اور وہ بے بس سا بستر پر لیٹا سفید ریلنگ کو دیکھ رہا تھا۔ آنسو زارو قطار اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ محتاجی اور بے بسی کا یہ سما تھا کہ وہ اٹھ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ خوبرو چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا، یوں جیسے وہ صدیوں کا بیمار ہو۔ داڑھی اور مونچھیں قدرے بڑی ہوئی تھیں۔ اپنے لاغر وجود میں موجود تمام تر ہمت جمع کرتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے وہ بستر پہ گرا۔ بھوری آنکھیں لہو رنگ ہوئی، اپنی بے بسی پہ اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کے روئے۔ ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے پھر کوشش کی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس نے گہرا سانس بھرا۔ اتنی سی ہی تگ و دو میں ہی اس کی سانسیں بری طرح پھول گئی تھیں۔ تھوک نگلتے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے پانی کے جگ کو دیکھا۔ کانپتا ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے تھوڑا سا آگے ہوتے جگ کو تھامنا چاہا۔ جب اس کے ہاتھ سے جگ ٹچ ہوتے زمین پر گرا اور اپنا توازن نہ سنبھالتے ہوئے وہ بھی ایک چیخ کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ ٹوٹے کانچ کا ٹکڑا اس کی پیشانی پہ لگتے اسے زخم دے گیا۔ سجاول! کانچ ٹوٹنے اور سجاول کے چیخنے کی آواز سنتے برابر والے کمرے میں موجود گلزار صاحب اور رقیہ بیگم تیزی سے اس کے کمرے میں آتے لائٹس جلاتے اس تک آئے۔ گلزار صاحب نے اسے بمشکل اٹھاتے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کی پیشانی سے رستے خون کو دیکھتے رقیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ بیٹے پانی چاہیے تھا تو آواز لگا دیتے۔ گلزار صاحب فرش پہ موجود کانچ کے ٹکڑے اور پانی کو دیکھتے اس کے بال سمیٹتے ہوئے گویا ہوئے۔ آپ لوگوں کو رات کے اس پہر اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا بابا، ویسے بھی آپ دونوں نے میری وجہ سے بہت کچھ فیس کیا ہے، مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا میں آپ کے کندھوں پر۔ نم آواز میں کہتے اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے اپنے آنسو اپنے والدین سے چھپائے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، تم بوجھ تھوڑی ہو ہمارے لیے، تم تو ہمارے لختے جگر ہو، ہم دونوں کی جان تم میں بستی ہے۔ گلزار صاحب اپنی نم آواز میں قابو پانے کی صحیح کرتے اس کے زخم کو صاف کرتے ہوئے بولے، میری وجہ سے آپ دونوں کو جن جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد بھی بابا،
سجاول نے آنکھیں کھولتے ان سے پوچھا، تم نے جو کیا اس کی سزا تم پا چکے ہو بیٹا، اور اپنی غلطی سے زیادہ ہی پا چکے ہو۔ اب مزید تم سے شکوہ کرتے تمہیں مزید توڑ نہیں سکتے۔ گلزار صاحب نے اس کے ماتھے پر بینڈیج باندھتے اسے اٹھانے میں مدد دی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے گلزار صاحب نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ میں نے بہت غلطی کر دی بابا، رمشا جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے۔ پانی پیتے اس نے سر بیڈ گراؤنڈ کی پشت سے ٹکائے، لہجے میں پستی لیے کہا، ہاں غلطی تو تم نے کر دی، ردا جیسی مخلص عورت کو چھوڑتے۔ گلزار صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ سجاول کی آنکھوں کے سامنے لال ساڑی میں ملبوس ردا کا حسین سراپا پوری آب و تاب سے جگمگایا۔ میں نے اسے نہیں چھوڑا بابا، وہ آج بھی میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، وہ آج بھی میرے بچے کی ماں ہے۔ اپنے سر کی پشت کو بیڈ گراؤنڈ پہ مارتے وہ تکلیف دہ لہجے میں گویا ہوا۔ رقیہ بیگم کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا۔ اس بات سے وہ دونوں پہلے واقف ہو گئے تھے کہ ردا کس حال سے تھی۔ بس اب بہت ہوا، اب میں ردا کو واپس بلوا رہی ہوں۔ گلزار صاحب اب وہی اس گھر کو سنبھال سکتی ہے، وہی اب سجاول کو سنبھال سکتی ہے۔ رقیہ بیگم نے آنسو صاف کرتے حتمی لہجے میں کہا۔ سجاول نے سرخ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، ان کی بات پہ دل نے بیٹ مس کی تھی۔ جب آپ کا بیٹا کسی کا محتاج بن بیٹھا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنا کوئی کام خود سر انجام نہیں دے سکتا، تب آپ اسے بلاتے میری خدمات کروانا چاہتی ہیں موم؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے میرے ہر ظلم کو سہنے کے بعد وہ واپس آ جائے گی؟ وہ نہیں آئے گی موم، واپس نہیں آئے گی۔ یکدم ہی اس کا لہجہ بھر آیا تھا، پہلو میں ٹیس ابھری تھی۔ تم پھر اسے غلط سمجھ رہے ہو سجاول، وہ لڑکی موم سے بنی ہے، دوسروں کی تکلیف میں تڑپ جانے والی، اور تم سے تو وہ بے انتہا محبت کرتی ہے۔ میں یہاں اسے تمہاری خدمات سر انجام دینے کے لیے نہیں بلا رہی، تمہیں اس وقت محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت محض ایک بیوی ہی پوری کر سکتی ہے۔ رقیہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ سجاول کے دل میں امید کی شمع جلی، اس نے پر امید نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ لہجے میں انجانا سا خوف تھا۔ بالکل وہ کر دے گی تمہیں معاف، رقیہ بیگم نے یقین سے کہا، پر ہمیں معلوم ہی نہیں وہ کہاں ہے موم، کبھی پتہ کرنے کی ضرورت ہی میں نے محسوس نہیں کی۔ اب جب مقافات عمل سے گزر رہا ہوں تب اس لڑکی کو یاد کر رہا ہوں۔ میں انتہائی خود غرض انسان ہوں موم، انتہائی خود غرض۔ اتنی زیادتیاں اس کے ساتھ کرنے کے بعد بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس لوٹ آئے۔ اس خوبرو مرد کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ہر حدود توڑتے اس کے عارض پہ بہہ نکلے۔ وہ لوٹ آئے گی، دیکھنا تم اس سے معافی مانگو گے وہ معاف بھی کر دے گی۔ میں آج ہی اس کے آبائی گاؤں میں موجود حویلی میں خط بھیجوں گی، دیکھنا وہ آئے گی، مجھے یقین ہے۔ وہ لڑکی تو رحم کی مورت ہے، تمہاری ہر زیادتی اس کے لبوں پر بنا شکوہ لائے برداشت کی ہے اس نے۔ وہ صابر ہے، وہ اپنا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرے گی۔ رقیہ بیگم کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ سجاول سکون سے آنکھیں موندے زیر لب انشاءاللہ بولنا نہیں بھولا تھا۔ رقیہ بیگم اور گلزار صاحب اس کے سو جانے تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ رمشا اور سجاول کے نکاح کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 6 ماہ میں جیسا سجاول نے سوچا تھا اس کے بالکل مترادف ہوا تھا۔ رمشا کے نزدیک سجاول سے زیادہ اس کے پیسے کی اہمیت تھی۔ دن بھر وہ گھر کے باہر رہتی، رات گئے تک گھر سے واپس آتی۔ سجاول نے پہلے پہل تو اسے چھوٹ دی، لیکن جب اس کی یہ حرکتیں حد پار کرنے لگیں تو سجاول نے اس سے سوال جواب کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے درمیان آئے دن جھگڑے ہونے لگے۔ سجاول جو رمشا سے محبت کا دعوے دار تھا، رمشا کی حرکتوں کے سبب اس سے خار کھانے لگا۔ اسے محبت جیسا کوئی جذبہ رمشا کے لیے اپنے دل میں پنپتا محسوس ہی نہ ہوا، جبکہ ایک خلا سا اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ ردا کا وجود انچاہا تھا، لیکن اس کی قربت اور سنگت میں جو ایک سکون تھا وہ رمشا کی سنگت اور قربت میں مفقود تھا۔ ہر گزرتا دن اسے پچھتاوے کے گہرے کنویں میں دھکیلتا رہا۔ رمشا نے اسے خود سے بدظن دیکھتے اسے منانے تک کی صحیح نہ کی۔ وہ تب اسے منانے کی کوشش کرتی جب اسے سجاول کی دولت کے چھن جانے کا خوف ہوتا۔
شروعات کے کچھ دنوں میں وہ سجاول کو اپنی محبت میں اس قدر مجبور کر گئی تھی کہ وہ اپنے تمام شیئرز، گھر، حتیٰ کہ تمام گاڑیاں بھی رمشا کے نام کر گیا تھا۔ گلزار صاحب اور رقیہ بیگم محض تماشا دیکھتے رہے۔ انتہا تو تب ہوئی جب شادی کے 5ویں مہینے میں سجاول کا آفس سے واپسی پہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ اس قدر پرزور تھا کہ سجاول بمشکل موت سے بچ پایا، لیکن اس کے پاؤں پیرالائز ہو چکے تھے۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ اس کا وجود اب محض بستر کا ہو کے رہ گیا۔ رمشا اسے ان حالات میں اس سے خلا لیتی، اسے اس کے ہی گھر سے بے دخل کرتے، سب کچھ بیچ باچ کر اس ملک سے فرار ہو گئی تھی۔ گلزار صاحب کے جاننے والے کا ایک گھر تھا جو کافی عرصے سے اس کے استعمال میں نہیں تھا۔ گلزار صاحب سجاول اور رقیہ بیگم کو وہاں لے آئے۔ بینک سے لون لے کے وہ سجاول کا علاج کروا رہے تھے، لیکن وہ رقم بھی اب اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ سجاول کے لیے رکھا گیا میل نرس تنخواہ نہ ملنے پر جاب چھوڑ گیا تھا۔ سجاول اب محتاجی کی زندگی جی رہا تھا، مختصر یہ کہ مکافات عمل کا بچھو اسے ڈنگ مار گیا تھا اور وہ شدید پچھتاوے میں گھر چکا تھا۔ ردا کے ساتھ کی گئی اپنی ہر زیادتی اسے اب شد و مد سے یاد آتے، اسے مزید تکلیف و اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وجود میں جو خلا تھا وہ ردا کی جدائی کے سبب بنا تھا۔ اسے اپنی تمام غلطیوں اور زیادتیوں کا ازالہ کرنا تھا۔ اسے اب ردا سے معافی مانگنی تھی۔ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر کی آواز اس کی سماعتوں میں اترتے اس کی نیند میں خلل ڈال گئی۔ سجاول نے نیند سے بوجھل مندی مندی آنکھیں کھولتے سفید ریلنگ کو دیکھا۔ آواز اب بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ سجاول نے آواز کے تعاقب میں نظریں گھمائیں، جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ سجاول ٹھٹک سا گیا۔ یہ اس کا گمان تھا، سراب تھا، یا کوئی خواب؟ حقیقت تو نہیں ہو سکتی تھی۔ سیاہ شال سے خود کو لپیٹے، گھنے سیاہ بالوں کو ڈھیلی ڈھالی چٹیا میں قید کرتے وہ اس کے پرفیومز سیٹ کر رہی تھی۔ حسین چہرہ شاداب تھا۔ وہ صحت مند ہو گئی تھی یا ممتا کا روپ تھا جو اس پہ برسا تھا؟ سجاول نے اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلا، ایک نظر کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ بالکل صاف تھا، بس اسے اپنے وجود سے بدبو اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دنوں سے وہ نہایا نہیں تھا اور یہ بات اس کی نفاست پسند طبیعت پہ گراں گزر رہی تھی۔ آنکھیں مسلتے اس نے پھر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب دیکھا۔ وہ اب پرفیوم اٹھائے اسپرے کر رہی تھی۔ چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا، ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے یکسر مختلف تھی، اور کیا تھی وہ چیز جو اسے مختلف بنا رہی تھی؟ ہاں، اس کے لبوں پہ ٹھہری مسکراہٹ۔ سجاول کی موجودگی میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اور آج اس کے لبوں پہ مسکان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سجاول کا دل زوروں سے شور مچانے لگا۔ ردا! یکدم کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجی اور ردا کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھائی۔ سجاول کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے نوجوان کو دیکھا، جس کی نظروں کا محور ردا تھی۔ سجاول کا دل انجانے خوف کے تحت تیز دھڑکتے خاموش ہوا۔ تم کب تک رکو گی یہاں؟ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے رحمان نے ردا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رات تک رہوں گی رحمان، تم آ جانا لینے مجھے، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رحمان نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے سجاول کی طرف دیکھا، جو بیڈ پہ لیٹے حیرت اور الجھن سے ان کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ رحمان کی نظروں کے تعاقب میں ردا نے بھی دیکھا۔ سجاول کو اپنی جانب دیکھتے پا کے اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ سجاول نے بخوبی نوٹ کیا اس کی مسکراہٹ کا یوں سمٹ جانا۔ تم مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ رحمان کی آنکھوں میں سجاول کے لیے واضح ناگواری جھلکی تھی۔ رحمان ایک نظر ان دونوں پہ ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ ردا نے اس کے جاتے اپنے تاثرات پہ قابو پاتے سجاول کی جانب دیکھا۔ اسے بلیک ٹی شرٹ جو گندی تھی اس میں ملبوس دیکھتے وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں تھیں تم اتنا عرصہ؟ سجاول کو سمجھ نہ آیا بات کا آغاز کیسے کرے۔ جو منہ میں آیا بول گیا۔
الماری میں سے کپڑے نکالتے ردا کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ لندن۔ محض یک لفظی جواب دیتے وہ سجاول کے کپڑے لیے اس کے بیڈ کے پاس آئی۔ سجاول کے لبوں پر تلخ بھری مسکان ابھری۔ یہ کون تھا؟ سجاول نے اسے کمفرٹر اپنے وجود سے ہٹاتے دیکھ کر دوسرا سوال پوچھا۔ میرے تایا جان کا بیٹا ہے رحمان، اسی کے ہمراہ پاکستان واپس آئی ہوں، ردا نے بے تاثر لہجے میں کہتے اس کے پیروں پر سے کمفرٹر ہٹاتے اس کے پیروں کی جانب دیکھا۔ اس کا لباس گندا تھا۔ سجاول کو شدید شرمندگی نے آن گھیرا۔ بے بسی کا احساس پھر سے غالب آیا۔ رہنے دو ردا، میں خود کر لوں گا، سجاول نے اس سے نظریں چراتے کہتے ہوئے واپس کمفرٹر اپنے پیروں پہ ڈالنا چاہا۔ جب ردا نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ اس کی شرمندگی محسوس کر گئی تھی۔ ردا کی رنگت سرخ ہوئی۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے شوہر ہیں اور مجھے آپ کے کسی کام کو کرنے میں نہ گھن محسوس ہوتی ہے اور نہ کوئی آر، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ کمرے میں ایک طرف رکھے ویل چیئر کو اٹھاتے بیڈ کے پاس لے آئی۔ سجاول نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا رقیہ بیگم کی بات صحیح ثابت ہوئی تھی؟ کیا وہ بنا معافی مانگے اس کے حالات کو سمجھتے اسے معاف کر گئی تھی؟ مجھے کچھ کہنا ہے ردا تم سے، سجاول نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا، جو بے تاثر چہرہ لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ پر مجھے نہیں سننا سجاول، اٹھ جائے، میں آپ کو نہلانے میں مدد کر دوں، پھر مجھے کمرہ بھی صاف کرنا ہے، ردا نے سنجیدگی سے کہتے اسے اٹھا کے بٹھانا چاہا۔ سجاول پھر حیرت میں ورتازن ہوا۔ ردا سجاول کو بٹھانے کی تگ و دو کرتے اس کے بے انتہا نزدیک آ گئی تھی کہ اس کی ناک سجاول کی ناک سے مس ہونے لگی۔ تمہیں گھن نہیں آ رہی مجھ سے؟ سجاول نے اپنے وجود کو خود حرکت دیتے اس کی مدد کی۔ نہیں، ردا اسے بٹھانے میں کامیاب ہوتے اب اسے ویل چیئر پہ بٹھانے کی صحیح کرتے ہوئے بولی۔ سجاول کی آنکھوں میں ٹھہری نمی میں اضافہ ہوا۔ مجھے اب تم سے گھن آتی ہے سجاول، میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنا ایک کام خود سے سر انجام نہیں دے سکتا ہو، جس کے پاس سے بدبو آئے۔ رمشا کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے۔ سجاول کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ کیوں آئی ہو واپس ردا؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا واپس نہیں آؤ گی، ویل چیئر پہ بیٹھے سجاول نے اس کی جانب دیکھتے کہا، جس کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ردا نے گہرا سانس بھرا۔ سجاول کی نظر اب اس کے بھرے بھرے وجود پر پڑی۔ اس کے پیٹ پر رکھے ہاتھ کو دیکھتے اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ یہاں اس کی اولاد پل رہی تھی، وہ اولاد جسے ایک عورت کی خاطر وہ ختم کرنے کو کہہ رہا تھا۔ سجاول نے ضبط سے آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں آنا چاہتی تھی، قسم کھینچ لائی، ایک ماں کے آنسو، ایک باپ کی فریادیں کھینچ لائیں۔ سجاول کی ویل چیئر آگے بڑھاتے اسے واش روم کی جانب لے جاتے ردا گویا ہوئی۔ سجاول کے دل میں چبھن کا احساس اٹھا اور سجاول نے چہرے کا رخ موڑتے اس کی جانب دیکھتے کچھ جاننا چاہا، اور ردا نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے جواباً اس کا ہی سوال دہرایا۔ میری محبت نہیں کھینچ لائی تمہیں یہاں؟ سجاول نے تیز دھڑکتا دل لیے اس سے پوچھا۔ ردا کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات سرد مہری میں بدلے۔ آپ کی محبت کو میں اپنے دل کی بنجر زمین میں دفنا چکی ہوں۔ میرے دل میں موجود آپ کی محبت مر گئی ہے، اور مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے، سرد مہری سے کہتے وہ اسے لیے واش روم میں داخل ہوئی۔ سجاول نے لب باہم سختی سے بھینچتے اپنے آنسوؤں پہ قابو پایا۔ انگ انگ تکلیف میں ڈوبا۔ میں نے زیادتیاں بھی تو اس قدر کی ہیں تمہارے ساتھ، محبت کا مر جانا بنتا بھی ہے۔ اسے اپنی شرٹ اتارتے دیکھ سجاول نے تلخی سے کہا۔ ردا محض خاموش رہی۔ ایک غلط فیصلے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ دولت چھین جانے کا غم نہیں ہے، پچھتاوا تو تم جیسی مخلص عورت کو تکلیف دینے کا ہے۔ کیا معافی ملے گی مجھے ردا؟ ردا کے ہاتھ کو تھامتے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے سجاول نے لہجے میں ندامت لیے کہا۔ ردا نے اس کی آنکھوں میں تیرتی ندامت لہجے میں شامل پستی محسوس کرتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیتے وہ اسے نہانے میں مدد دینے لگی۔ سجاول اس کے جواب کو سنتے گہری اذیت میں مبتلا ہوا۔
وہ بنا ماتھے پہ شکن لائے اس کی مدد کر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ رمشا اور ردا کا موازنہ کیا، اور ردا رمشا کو بہت پیچھے چھوڑ آئی۔ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، ردا سجاول کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا تحفہ ہے جس کی اس نے ناقدری کی۔ ردا کی سرخ رنگت اور کپکپاتے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن پر دیکھتے سجاول مسکرایا گیا۔ اس کی رنگت شرم کے باعث سرخ ہو رہی تھی، پلکیں لرز رہی تھیں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، جبکہ وہ بار بار اپنے نچلے لب کو دانت تلے دباتے اپنے وجود پر طاری ہوتی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی سعی کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے کان کے پیچھے سے نکلتے اس کے آرس کو چھوتے اسے تنگ کرنے لگیں، اور سجاول کو بھی عجیب سی جلن محسوس ہوئی ان لٹوں سے۔ سجاول کو بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھاتے وہ ردا کے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑس گیا۔ ردا کے بٹن بند کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ جھکی نظریں اٹھائے اس نے سجاول کو دیکھا جو آنکھوں میں لو لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ردا تیزی سے نظریں پھیر گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو چہل قدمی کے لیے باہر لے کے جانا ہے، سورج کی روشنی آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو باہر لان میں چھوڑ آتی ہوں، آپ وہاں بیٹھیں، میں تب تک یہ کمرہ صاف کر لوں گی۔ وہ اس سے نظریں پھیرتے، خود پہ قابو پاتے، ٹاول اسٹینڈ کے پاس جاتے ٹاول لاتے، اس کے بالوں کو سکھاتے ہوئے اپنی رو میں بولی۔ سجاول کو اس کی موجودگی میں اندھیرے میں روشنی کی مانند لگی اس کی آواز، سماعتوں کو سکون بخش رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اسے مسرور کر رہا تھا۔ یکدم سجاول اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے، اس کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتے، اس کے پہلو میں اپنا منہ چھپا گیا۔ ردا کا روم روم کپکپا اٹھا۔ سجاول کی گہری تپش زدہ سانسیں اس کے پہلو کو سلگانے لگیں۔ سجاول ردا کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹتے زمین پہ جا گرا۔ مت کرو یہ سب، میں تمہاری ان عنایتوں کا حقدار نہیں۔ مجھے یا تو نفرت سے دیکھو یا محبت سے دیکھو، میں تمہاری یہ بے تاثر نگاہیں نہیں برداشت کر سکتا۔ کم سے کم کوئی تو جذبہ تمہارے دل میں میرے لیے ہونا چاہیے۔ مجھ سے شکوہ کرو، مجھ سے لڑو، مجھے تانے دو، مجھے کہو کہ تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا حساب مجھے اسی دنیا میں لے لیا گیا ہے۔ بتاؤ مجھے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ یوں میری خدمت مت کرو یار، میں خود غرض تھا، تم بھی تھوڑی خود غرضی دکھا دو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا یہ سوچ سوچ کر کہ کتنا اعلیٰ ظرف ہے اس لڑکی کا جسے میں نے تکلیف دینے کی ہر حد پار کر دی تھی۔ سجاول کا لہجہ رندا ہوا تھا، وہ اس کے پہلو میں منہ چھپائے روتے ہوئے بولا، اور ردا کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس شخص کو ہمیشہ حکومت کرتے دیکھا تھا، یوں بے بس ٹوٹا ہوا تو کبھی نہیں پایا تھا۔ جس قدر ٹوٹا ہوا وہ آج تھا، وہ رو رہا تھا۔ عورت اس مرد کو کبھی کمزور پڑتا نہیں دیکھ سکتی جس سے وہ شدید محبت کرتی ہو، چاہے وہ اس کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو یا اس کا شوہر ہو۔ میں کون ہوتی ہوں آپ سے شکوہ کرنے والی، آپ کو آپ کی غلطی کا احساس کروانے والی، آپ کو یہ بتانے والی کہ آپ مکافات عمل سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو خود ان باتوں کا احساس ہے، یہی بات کافی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ رب نے آپ کو آپ کے کیے کی ظلم کی سزا دی ہے، تو میں کیوں آپ کو ان سب چیزوں کا احساس دلاؤں؟ ہاں، میرے بس میں ایک کام ہے جو میں کر رہی ہوں، اور وہ ہے آپ کی خدمت کرنا، آپ کا سہارا بننا۔ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ شوہر کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، رب کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ شوہر ہوتا۔ آپ مجازی خدا ہیں، آپ کو اس وقت میں تنہا چھوڑ دیا تو رب ناراض ہو جائے گا، اور میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ردا کی مخروطی انگلیاں سجاول کے بالوں میں رقص کرنے لگیں۔ مدھم سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ سجاول کو خود کی جانب دیکھنے پہ مجبور کر گئی۔ پھر معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ سجاول نے سرخ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ معاف کر دیا ہے، لیکن کچھ بھی پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ مقام واپس حاصل نہیں کر سکتے سجاول جو آپ کا تھا۔ آپ مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے سجاول۔ میں محض اپنا فرض نبھا رہی ہوں اور مرتے دم تک نبھاتی رہوں گی، لیکن اب محبت نہیں کر سکتی۔
نہ کبھی واپس ہو پائے گی۔ بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی، شراکت داری کی معافی نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی آپ کو معاف کرتی ہوں۔ نم آواز میں کہتے وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کے بندھن باندھتے اسے لیے واش روم سے باہر نکلی۔ سجاول کے لبوں پر تالا لگا، لفظ ادا ہی نہیں ہو پائے۔ خود ہی خود کو اس مقام سے گرایا تھا جو اس کا تھا۔ سب کیا دھرا اس کا ہی تو تھا۔ وہ کیوں نہیں اپنا پایا اس لڑکی کو؟ کیوں شراکت داری کا مرتکب بنا؟ کیوں رمشا کو ردا پہ فوقیت دی؟ ردا اسے خاموش دیکھتے اسے لیے لان کی جانب چلی گئی۔ لان میں موجود گلزار صاحب اور رقیہ بیگم ان دونوں کو دیکھتے مسکرا گئے۔ آج کافی دنوں بعد انہوں نے سجاول کو فریش دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگتے تھے۔ ردا ان دونوں کو سلام کرتے اندر بڑھ گئی۔ سجاول نے اس کی پشت کو نظروں سے اوجھل ہو جانے تک تکا۔ ردا کب آئی موم؟ سجاول نے رقیہ بیگم سے پوچھا۔ صبح آئی ہے۔ میں نے اس کے آبائی گاؤں خط بھیج کر اس کا پتہ مانگا تھا۔ پتہ لندن کا تھا، ساتھ میں انہوں نے مجھے فون نمبر دیا۔ میں نے اس سے رابطہ کرتے اسے بلایا اور وہ دوڑی دوڑی چلی آئی۔ وہاں لندن میں وہ وقار صاحب کے چچا زاد کے ساتھ قیام کر رہی تھی۔ رقیہ بیگم انتہا کی خوش تھی۔ ان کی خوشی کا اندازہ ان کے لہجے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اپنے کزن کے ساتھ آئی ہے وہ موم؟ رحمان کو یاد کرتے سجاول نے ایسا منہ بنایا گویا اس نے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ گلزار صاحب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے مسکرا گئے۔ میں کہتی تھی وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ وہ لڑکی بہت اعلیٰ ظرف کی مالک ہے، انتہائی صابر، محبت سے بنی لڑکی۔ رقیہ بیگم کے لہجے میں محض محبت ہی محبت تھی ردا کے لیے۔ معاف تو وہ کر چکی ہے لیکن محبت نہیں کرتی۔ وہ کہہ رہی ہے وہ یہاں فرض نبھانے آئی ہے۔ ہمارے درمیان اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اب مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے۔ سر آسمان کی جانب کیے وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ گلزار صاحب اور رقیہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹی۔ بیٹا اس کے لیے اس قدر آسان نہیں ہے سب کچھ۔ تم نے جو کچھ کیا وہ اتنی جلدی وہ نہیں بھول سکتی۔ تم اس کے سر سوتن لے آئے تھے۔ سجاول ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ رقیہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، میں کیسے کہوں کہ میں شدید پچھتاوے میں مبتلا ہوں۔ مجھے اس کی محبت واپس چاہیے۔ مجھے وہ واپس چاہیے موم۔ میں کیسے کہوں میں نہیں کرتا رمشا سے محبت۔ میں فقط اس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس کی معافی نہیں چاہیے محض، مجھے اس کی محبت بھی چاہیے۔ سجاول کا لہجہ بے بسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبر سے کام لو بیٹا۔ جو لڑکی فرض کو پورا کرنے کی خاطر 7 سمندر پار کر کے یہاں آ سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے اس کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو گئی ہوگی؟ وہ اب بھی تم سے محبت کرتی ہے، بس وہ محبت تمہارے مظالم سہتے سہتے کہیں دب سی گئی ہے۔ تمہیں صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ گلزار صاحب نے اسے تسلی دی۔ سجاول نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی آنکھیں بند کرتے سردیوں کی دھوپ کو محسوس کرتے اپنے وجود کو تازگی بخشی۔ آج کافی عرصے بعد اس نے کھلی فضا میں سانس لیا تھا۔ تم صوفے پہ آرام سے نہیں سو پاؤ گی ردا، یہاں آ جاؤ۔ اسے صوفے پہ لیٹنے کی تیاری کرتے دیکھ سجاول نے اپنے پہلو کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں میں سو جاؤں گی یہاں، ردا نے بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ رقیہ بیگم نے اسے رکنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ ان کی ضد نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے اسے مجبوراً یہاں رکنا پڑا، ورنہ وہ رات کو اپنے گھر پہ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ردا نے رحمان کو بھی فون کر کے منع کر دیا تھا، جو پہلے اس کی بات پہ بھڑکا تھا۔ رحمان اور ردا کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ ردا کی زندگی کے ہر پہلو سے واقفیت رکھتا تھا۔ ردا کے سمجھانے پہ وہ چپ ہو گیا تھا۔ ردا بحث نہیں کرو، صوفے پہ سونا تمہارے لیے اور ہمارے بچے کے لیے محفوظ نہیں ہے، یہاں آ جاؤ۔ سجاول کو اب اس کی ضد پہ غصہ آیا تھا۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ ردا نے اس کے ہمارے بچہ کہنے پہ اس کی جانب دیکھا۔ یہ محض میرا بچہ ہے، آپ کا نہیں۔ جتاتے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے ایک نظر صوفے کو دیکھا۔ وہ یہاں پوری نہیں آ سکتی تھی۔ ذرا سی کروٹ بدلتی تو زمین پہ جا گرتی۔ اپنا تکیہ اٹھائے وہ بیڈ پر دوسری جانب آ کر لیٹنے لگی۔ کیا تم نے دراز سے آرڈر کیا تھا یہ بچہ؟
ہم دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے یہ، سجاول نے طنزیہ کہا۔ اپنے تکیے پہ سر رکھ کر لیٹی ردا کی رنگت سرخ ہوئی۔ اس نے غصے سے سجاول کو گھورا، جو اس کے یوں گھورنے پہ ایک آنکھ ونک کر گیا۔ ردا اس کی بے شرمی پہ دانت پیستی رہ گئی۔ ہمارے درمیان کچھ صحیح نہیں ہوا ہے، ردا نے اس کے یوں یک ٹک خود کو دیکھنے پہ بھڑکتے ہوئے کہا۔ اسے باور کروانا چاہا کہ ان کے درمیان ابھی بھی سب کچھ بگڑا ہوا تھا۔ میں نے کب کہا کہ صحیح ہو گیا سب کچھ؟ میں جانتا ہوں صحیح نہیں ہوا ہمارے مابین کچھ بھی، ورنہ ابھی درمیان میں اتنی دوری نہ ہوتی۔ سجاول نے اس کے اور اپنے درمیان قائم فاصلے کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرتے کہا۔ ردا نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ ہمارے درمیان اتنی دوریاں لانے والے بھی آپ ہیں سجاول، سرد آواز میں کہتے وہ اپنا رخ پلٹ گئی۔ کروٹ کے بل لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ یکدم اپنے پہلو پر سجاول کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے بدکتے ہوئے ردا نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ ردا نے اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ پہ مارتے ہوئے تند و تیز لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے بچے کو محسوس کر رہا ہوں، اس میں اتنا بھڑکنے والی کون سی بات ہے؟ سجاول نے کندھے اچکائے عام سے لہجے میں کہا۔ وہی بچہ جسے آپ ختم کرنے کا کہہ رہے تھے مسٹر سجاول۔ ردا نے بھیگی آواز میں اسے اس کے جملے یاد کروائے۔ سجاول نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ ہوش میں نہیں تھا یار، پاگل ہو گیا تھا میں، اپنے ہی وجود کے حصے کو ختم کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اب سوچتا ہوں اپنے کہے گئے لفظ تو روح کانپ اٹھتی ہے میری، سجاول کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ ردا نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ سب باتیں اب بے معنی ہیں سجاول، ان سب باتوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ میں یہاں آپ کی خدمت کرتے اپنا فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو چھوڑ جاؤں گی۔ ردا نے اسے 440 واٹ کا جھٹکا دیا تھا۔ سجاول نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے معاف کر چکی ہو، پھر کیوں ردا؟ اب تو ہمارے درمیان رمشا نہیں ہے، پھر کیوں تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو؟ سجاول نے اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح ناکام ہوتے بیڈ پہ واپس گرا۔ ردا ایک دم اٹھ بیٹھی۔ لیٹے رہے سجاول، ردا نے اس کے چہرے پر درد بھرے تاثرات دیکھتے بلند آواز میں کہا۔ تم مجھے یہاں چھوڑ کے جانے کی بات کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میں لیٹا رہوں؟ سجاول نے پھر سے اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی۔ ردا نے تیزی سے اسے سہارا دیا۔ یہ بات اتنی بھی خاص نہیں ہے کہ آپ یوں اپنی تکلیف اور طبیعت بھلائے اٹھ بیٹھے، عام سی بات ہے جو پہلے بھی ایک دفعہ میں کہہ چکی ہوں۔ ردا نے اپنے ہاتھ پر مضبوط ہوتی اس کی گرفت محسوس کرتے کہا۔ پہلے جب کہا تھا تب ادراک نہیں ہوا تھا، تب معلوم نہیں تھا۔ جسے خود سے دور کرنے کی اجازت دے رہا ہوں وہ میری نس نس میں لہو بن کے دوڑتی ہے۔ پہلے پچھتاوے کے ناگ نے نہیں ڈسا تھا، پہلے نہیں معلوم تھا یار کہ میں عادی ہوں تمہارا۔ اب جب ادراک ہو گیا ہے تو تمہاری جانے کی بات میرے وجود سے دھیرے دھیرے سانسیں کھینچ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے، اسے اپنے نزدیک کرتے، اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے ردا کے حسین چہرے کو دیکھتے وہ بےتابی سے بولا۔ ردا محض نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ واضح اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ رمشا ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گی۔ میں کیسے وہ تکلیف دہ دن بھلا دوں جو میں نے رقابت محسوس کرتے گزارے تھے سجاول؟ وہ اذیت کیسے بھلا دوں جب آپ نے میرے سامنے کسی اور کو اپنی زوجیت میں قبول کیا تھا؟ بتائیں کیسے وہ راتیں بھلا دوں جب میں یہ زہریلی سوچیں سوچتے جاگتی رہی کہ آپ کے پہلو میں، آپ کی قربت میں کوئی اور رات گزار رہی ہے۔ رمشا اگر آپ کو دھوکہ دیتے نہیں جاتی تو شاید میں آپ کو یاد تک نہیں آتی، نہ ہی آپ کو آپ کی اس محبت کا ادراک ہوتا جو میرے نزدیک محض آپ کی ضرورت ہے۔ بھیگی آواز میں وہ اس سے شکوہ کر گئی جو نہ کرنے کا ارادہ باندھ بیٹھی تھی۔ مجھے رمشا کی موجودگی میں ہی یہ علم ہو گیا تھا کہ تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا ردا۔ میری ذات میں ایک خلا سا تھا اور وہ خلا تمہاری جدائی کے سبب تھا۔ میری زندگی سے وہ سکون مٹ چکا تھا جو تمہاری سنگت میں مجھے ہر پل محسوس ہوتا تھا۔ میں رمشا کی موجودگی میں بھی اس کے قریب جانے سے کترانے لگا تھا ردا۔ اس کے نزدیک جاتے ہی مجھے تمہارے ساتھ بتائے گئے قربت کے لمحات یاد آتے تھے، وحشت میں مبتلا کر جاتے تھے اور میں اسے جھٹک دیتا تھا۔ اس کے ساتھ نکاح کے کچھ دن انتہائی خوشگوار گزرے، شاید اس لیے کہ تب اس نے اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھایا تھا
اور تب مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے ہر دن اس کی سنگت میں گزرتے میرا دم گھونٹتا تھا ردا۔ ردا کے عارض پر ہاتھ رکھے وہ سنجیدگی سے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، اور ردا کے آنسو موتیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے رخساروں پہ چمک رہے تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ سجاول؟ ردا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں، اور تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری محبت چاہتا ہوں، اور اپنی محبت کی قبولیت چاہتا ہوں۔ سجاول مزید ضبط نہ کرتے، اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنا لمس ثبت کرتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ردا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ معافی دے تو دی، اس کے لمس کی حدت محسوس کرتے وہ بھرائی آواز میں بولی۔ صرف معافی نہیں چاہیے ردا، باقی کی تینوں چیزیں بھی چاہیے۔ سجاول نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوتے محبت سے کہا۔ نہیں دوں تو؟ ردا اس کے لمس پر کپ کپا اٹھی۔ مر جاؤں گا یار، انتہائی بے بسی سے جواب آیا۔ آپ نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ، ردا نے روتے ہوئے کہا۔ اجازت ہے، ہر زیادتی کا بدلہ سود سمیت لے لو، لیکن میرے نزدیک رہتے۔ سجاول نے اس کے ماتھے سے ماتھا مس کرتے کہا تھا۔ میں بہت روئی ہوں سجاول، ردا نے ایک اور شکوہ کیا۔ ان آنسوؤں کے ازالے کے طور پہ میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں ردا۔ پھر محبت میں ڈوبا جواب موصول ہوا۔ آپ نے رقابت کی، شراکت کی، بے وفائی کی، ردا نے اس کے سینے پہ ہاتھوں سے وار کرتے ہوئے کہا۔ سب کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اللہ نے ایسے میری ڈھیلی رسی کھینچی ہے کہ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا ہوں، نہ جانے ساری زندگی چل بھی سکوں گا یا نہیں۔ سجاول کا لہجہ نم ہوا۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد چلنے پھرنے لگیں گے سجاول، نا امید مت ہوں۔ یکدم وہ تمام باتیں بھلائے اسے امید کا دامن تھما گئی۔ تم ساتھ رہو نا، پھر جب جب امید اور ہمت ہارنے لگوں اپنے لفظوں سے ہمت دلا دینا، امید کا چراغ روشن کر دینا، سجاول نے درخواست کی۔ ردا خاموش رہی۔ جس عورت کی خاطر میں نے اپنی بیوی کو رلایا، اسے تکلیف دی، اپنے بچے کو ختم کرنا چاہا، وہی عورت مجھے پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل گئی، مجھ سے میرا سب کچھ چھین گئی، میری بیوی کی محبت، اس کے دل میں میرا مقام، میرے بچے کے سامنے ہمیشہ کے لیے میرا سر جھکا گئی کہ میں کس طرح اپنے بچے کا سامنا کروں گا یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں گا۔ ہر بار یہی بات یاد آئے گی کہ میں ایک وقت اسے ختم کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کہتا تھا، میرے باپ کی سالوں کی کمائی ہوئی دولت، ان کا آرام، ہمارا گھر، سب کچھ، میں تہی دامن رہ گیا ردا، مجھے مزید تہی دامن مت کرو، میری خالی جھولی میں اپنی معافی کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی ڈال دو۔ ایک آنسو سجاول کی آنکھ سے بہتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ خاموش کمرے میں ردا کی ہچکیاں گونجنے لگیں، تو وہیں سجاول کی گہری سانس ہے۔ بھر دی آپ کی جھولی، نہیں رہنے دیا آپ کو تہی دامن سجاول۔ ردا وقار پھر ہار گئی آپ کی محبت کے آگے۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالے، اس کے سینے پہ سر رکھے وہ روتے ہوئے بولی۔ سجاول نے سکون دا سانس بھرا۔ کافی دنوں بعد اسے یوں لگا جیسے وہ سکون جیسے جذبے سے روشناس ہوا ہو۔ وعدہ کریں اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، آپ کسی اور کو مجھ پہ فوقیت نہیں دیں گے۔ میں نے سرد مہر بننا چاہا لیکن نہیں بن پائی، میں نے آپ کی محبت کو دل سے نکالنا چاہا لیکن نہیں نکال پائی۔ میں آپ کو کمزور نہیں دیکھ سکتی سجاول، میں آپ کو کمزور اور بے بس نہیں دیکھ سکتی، میں آپ کو اپنی بے اعتنائی اور بیگانگی سے مزید تکلیف نہیں دے سکتی، میں مزید آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ اس گزرے وقت میں ہر دن میرا آپ کی یاد سے شروع ہوتے آپ کی یاد پہ ختم ہوا ہے، میں مزید سرد مہری کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ اپنی بے بسی اسے بتا رہی تھی، اور سجاول اس کے بالوں پہ لب رکھتے مسکرا رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ردا، ہمارے درمیان اب کوئی تیسرا نہیں آئے گا، تم سب سے اول ہو میرے لیے، میں تم پہ اب کبھی کسی کو فوقیت نہیں دوں گا۔ تم نے ایک نئی زندگی مجھے بخش دی ہے ردا، ایک نئی زندگی، اور اس نئی زندگی کو میں تمہارے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں ایسا حال اور مستقبل جینا چاہتا ہوں جہاں ماضی کی کسی یاد کی پرچھائی نہ پڑے۔
ردا کا چہرہ اپنے سینے سے لگاتے، اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، وہ محبت سے گویا ہوا۔ ردا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سجاول مسکراتا ہوا اسے اپنے نزدیک کرتے اس کی سانسوں پہ قابض ہوا۔ ردا نے آسودگی سے مسکراتے اس کے حدت بھرے لمس کو محسوس کیا۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو تو۔ ردا کی سانسوں کو آزادی بخشتے بیڈ پہ لیٹتے وہ اس کے حسین چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے تپش زدہ لہجے میں بولا، اور آپ کملا گئے ہیں۔ ردا نے شوخی سے کہا، تمہاری جدائی میں اب مزید خوبرو تو نہیں ہو سکتا تھا میں۔ سجاول نے کندھے اچکائے بتایا، پر تمہاری خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ ردا کے بالوں میں منہ چھپائے وہ گھمبیر لہجے میں بولا، ممتا کا روپ ہے، ہر عورت پہ چڑھتا ہے یہ۔ ردا نے شرماتے ہوئے کہا، پھر تمہیں اس روپ میں دیکھنے کے لیے بار بار مجھے باپ اور تمہیں ماں بننا پڑے گا، کیونکہ تم اس روپ میں حد درجہ حسین لگتی ہو۔ ردا پہ گرفت مضبوط کیے، اس کی گردن میں منہ چھپائے، سجاول خمار آلود لہجے میں بولتے اس کی گردن پہ بوسہ دیے اپنی آنکھیں موند گیا۔ ردا کے گال تپ اٹھے، اس کی سرگوشی پر اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ بھی آسودگی سے مسکراتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ سجاول نے جو کیا اس کی سزا اس نے پا لی، اب وہ مزید سزا کا مستحق نہ تھا، نہ ہی ردا کا ضمیر اسے مزید سزا دینے پہ آمادہ تھا۔ ردا کی محنت اور ڈاکٹرز کے علاج کے سبب سجاول جلد صحت یاب ہو چکا تھا۔ روزانہ تھوڑی تھوڑی واک کرتے اب وہ چلنے لگا تھا، جبکہ ردا کی ڈیلیوری کے بھی آخری دن چل رہے تھے۔ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور سجاول کی جان لبوں پر آ چکی تھی۔ ردا کے والد کا بزنس اب سجاول سنبھال رہا تھا۔ ردا کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ آفس وغیرہ سنبھال سکتی۔ رحمان اور اس کے تایا ناراض تو ہوئے اس سے، لیکن اس کی خوشی کی خاطر وہ بھی سجاول کو معاف کر گئے تھے۔ سجاول اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے آفس کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ یہ کیا بدتمیزی! سجاول کے باقی الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ سامنے کھڑی رمشا کو دیکھتے، سوری سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن یہ میری بات سننے کے بجائے شور مچاتے ہوئے یہاں آ گئی۔ سیکرٹری نے سجاول سے معذرت کی۔ سجاول جو بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی رمشا کو دیکھ رہا تھا، سیکرٹری کی بات سنتے اس نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ سجاول نے اسے آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا اور اپنی تمام تر توجہ سامنے کھڑی لان کے سادہ سے لباس میں کھڑی رمشا پہ ڈالی، جس کا حلیہ اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کے پاس موجود تمام سجاول کی دولت اب ختم ہو چکی ہے، یا اسے بھی کوئی اسی کی طرح کا ٹکر گیا ہے۔ سجاول، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی جو تمہیں چھوڑ گئی تھی سجاول۔ مجھے تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو، میں مشکل حالات سے گھبرا کے تمہیں چھوڑ گئی تھی سجاول۔ ہاتھ جوڑتے وہ روتے ہوئے سجاول سے معافی مانگنے لگی۔ سجاول نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ، معاف کیا میں نے تمہیں، اب دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، سجاول نے سرد لہجے میں کہا۔ رمشا کے چہرے پہ حیرت پھیلی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے بڑھتے سجاول کے ٹیبل کے پاس آن رکی۔ مجھے پتا تھا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو سجاول، تم مجھے معاف کر دو گے، میں جانتی تھی، اسی لیے میں لوٹ آئی سجاول۔ میں نے تم سے خلا لینے کے بعد جس شخص سے شادی کی وہ درندہ نکلا، اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا سجاول۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تبھی تم نے مجھے معاف کیا۔ ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو جاتے ہیں سجاول، مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ سجاول کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھامتے وہ روتے ہوئے بولی۔ سجاول نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے تمہیں معاف اس لیے نہیں کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں معاف اس لیے کیا ہے کیونکہ معافی مانگنے سے زیادہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ میرا حساب میرا رب تم سے لے گا، بلکہ لے چکا ہے۔ جس کے ساتھ تم میری دولت لے کے بھاگی تھی وہی تم سے سب کچھ چھین چھان کے بھاگ گیا۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور ہاں، شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے اپنا اصلی چہرہ دکھایا اور مجھے چھوڑ کے چلی گئی، ورنہ مجھے اس بات کا ادراک کیسے ہوتا کہ میں صرف اور صرف ردا سے محبت کرتا ہوں۔ سجاول جیبوں میں ہاتھ ڈالے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ رمشا کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، لیکن وہ
وہ تو تمہیں چھوڑ گئی نا، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتی سجاول، تبھی تمہیں چھوڑ گئی تھی، اور نہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو نا۔ سجاول کے گال پر ہاتھ رکھتے رمشا ہذیانی انداز میں بولی، غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو رمشا۔ ردا سجاول کو چھوڑ کر نہیں گئی، اور وہ سجاول سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ دوسری بات، سجاول رمشا سے پیار نہیں ردا سے پیار کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اگر اب تم نے میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہ پیپر ویٹ تمہارے سر پہ پوری قوت سے لگے گا۔ آفس روم میں موجود ردا جو صوفے پر بیٹھی سجاول کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، رمشا کے نزدیک آتے، ٹیبل سے پیپر ویٹ اٹھاتے، دیوار پہ مارتے ہوئے بلند آواز میں گویا ہوئی۔ وہ تمام گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ سب کچھ دیکھ بھی چکی تھی۔ رمشا نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ سجاول کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رمشا ردا کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ ردا آگے بڑھتے رمشا کا بازو تھامے اسے سجاول سے دور کرتے سجاول کے قریب کھڑی ہوئی۔ رمشا نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے وہ بھر بھر جل اٹھی۔ تم ہی ہو ان سب کی وجہ۔ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، سجاول مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی اس نے تمہیں چھوڑا تھا، سنا تم نے؟ یکدم ردا کے پاس آتے رمشا نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ردا چیخی، سجاول نے تیزی سے اس کے وجود کو سنبھالا۔ ردا اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے گہری سانس بھرنے لگی۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا تھا۔ سجاول کو آفس میں کچھ کام تھا جسے مکمل کرتے وہ ہسپتال ہی جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ردا کو اپنے پیٹ میں شدید درد ابھرتا محسوس ہوا۔ سجاول، درد سے کراہتے اس نے سجاول کو پکارا۔ گارڈز لے کر جاؤ اس پاگل عورت کو یہاں سے، پاگل خانے والوں کے حوالے کرو۔ سجاول ردا کو سنبھالتے گرجا۔ اس کے حکم پہ گارڈز تیزی سے اندر آتے رمشا کے چیختے چلاتے وجود کو جکڑے باہر نکل گئے۔ سجاول نے ردا کے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ اضطرابی انداز میں چکر لگا رہا تھا۔ ساتھی رحمان، گلزار صاحب اور رقیہ بیگم موجود تھیں۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ کمرے سے نکلتی ڈاکٹر کو دیکھتے وہ تیزی سے ان سے سوال گو ہوا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے آپ بیٹی جیسی رحمت سے نوازے گئے ہیں، ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا، اور ان سب میں خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ اٹھی۔ سجاول نے سکون دہ سانس فضا میں خارج کرتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں اس سے؟ سجاول نے بے صبری سے پوچھا۔ جی ضرور، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سب بے صبری سے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ردا کو نم آنکھیں لیے خود کی جانب دیکھتے پا کر سجاول اس کی جانب تیزی سے بڑھا، جبکہ باقی سب ایک طرف کوٹ میں موجود وجود کی جانب بڑھ گئے۔ ٹھیک ہو تم؟ سجاول نے محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے پوچھا۔ ردا نے محض کہا۔ شکریہ میری جان، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ سجاول نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ردا مسکرائی۔ رمشا، ردا نے یاد آنے پر اس کی بابت پوچھا۔ وہ ذہنی طور پہ صحت یاب نہیں ہے، پاگل خانے میں ایڈمٹ ہے، اس کا علاج جاری ہے وہاں، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ سجاول نے اس کی آنکھوں میں پریشانی جھلملاتے دیکھ اسے ہر فکر سے آزاد کرنا چاہا۔ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھو گے سجاول؟ رقیہ بیگم نے اس کی گود میں اس کی ننھی سی بیٹی کو تھماتے ہوئے کہا۔ سجاول کی آنکھیں تیزی سے اپنی گود میں موجود ننھے سے وجود کو دیکھتے بھیگیں۔ آئی ایم سوری پرنسس، سجاول نے اپنی بیٹی کے کان کے نزدیک جھکتے اس سے معافی مانگی۔ باقی سب تو سمجھ نہیں پائے تھے اس معافی کا پس منظر، لیکن ردا سمجھ گئی تھی۔